السلام علیکم۔ اب جو کچھ ہمارے ہاں آج سپریم کورٹ پہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا۔ وہ شاہکار جس کا انتظار تھا وہ صدارتی ریفرنس جس میں یہ سوال پوچھا جانا تھا سپریم کورٹ سے کہ وہ ارکان پارلیمنٹ جو پارٹی لائن پر ووٹ نہ دیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ویسے تو ہمارا جو آئین ہے اس سوال کا جواب فراہم کرتا ہے، لیکن حکومت کی یا سمجھ میں نہیں آتا یا حکومت آئین کا فراہم کیا ہوا جواب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آج جب حکومت کے وکلاء اور اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ ریفرنس لے کے سپریم کورٹ میں پہنچے تو کچھ تو خود ان کے اپنے طرز عمل نے یہ بتا دیا کہ وہ بیک فٹ پر ہیں، اور کچھ عدالت نے بتا دیا کہ صورتحال کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ عدالت میں حکومت کے وکلاء نے یہ کہا کہ وہ کبھی ایسا نہیں چاہیں گے اور کبھی ایسا نہیں کہیں گے کہ کسی رکن پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ میں جا کر ووٹ کا حق اختیار کرنے سے اور حق حاصل کرنے سے روکا جائے، اور یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ وہ ووٹ کی گنتی سے روکنے کے بھی حق میں نہیں ہے۔ پھر عدالت نے یہ بات بھی کہہ دی جو روز بار بار دھمکی دیا کرتے تھے فواد چودھری کہ دیکھیں گے کس مائی کے لال میں جگرا ہے کہ وہ 10 لاکھ افراد کے جلوس میں سے نکل کے جائے اور عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے۔ تو اس موقع پر خود یہ بات عدالت میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی یقین دہانی کرا دی حکومت کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور عدالت نے بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے ڈی چوک پر مجمع لگانے سے بھی روک دیا۔ اب یہ جو کچھ عدالت میں پیر کے دن یہ جو آج کارروائی ہوئی ہے، یہ کارروائی بہت واضح ہے۔ اس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس صدارتی ریفرنس کا نتیجہ کیا نکلے گا، بلکہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ریفرنس ہے کیا اور اس کا نتیجہ کس قسم کا برآمد ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں آئین کی منشا کی روشنی میں۔ آئین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کوئی ووٹ پارٹی لائن کے خلاف دیا جائے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یا اس کا ووٹ دینے والے کو نقصان کیا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ ہم اس کو ایک مفروضے کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ مفروضہ یہ ہے کہ ایک شخص ملک کا انتظامی سربراہ منتخب ہو گیا، جیسے عمران خان ملک کے انتظامی سربراہ منتخب ہو گئے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ اب ہم مفروضہ یہ رکھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ABC، ہم عمران خان کو نہیں کہتے، انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک تباہ کر دیا، ان کی پالیسیاں غلط ہیں، انہوں نے اکانومی تباہ کر دی، انہوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا، انہوں نے اس ملک کے جو خارجہ تعلقات تھے وہ بگاڑ کر رکھ دیے، اور یوں ایسا لگے کہ یہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ عام ایک بالکل سامنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو اقتدار سے محروم کر دیا جائے۔ اسے اقتدار سے محروم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا اسے اس کی مدت پوری کرنے دی جائے؟ اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جہاں یعنی کوئی مریض جان بر ہو جائے، جہاں قومی سالمیت خطرے میں پڑ جائے، تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ آئین اس کا یہ حل پیش کرتا ہے کہ ایسی صورت میں ایسے شخص کو حکومت سے ہٹا دیا جائے، اور حکومت سے ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس ملک کے حق بہتر نہیں ہے، وہ اس کے خلاف اپنی رائے استعمال کریں، اور اپنی رائے استعمال کر کے اس کو ڈی سیٹ کر دیں، اس کو اس کے منصب سے ہٹا دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک قربانی بھی دیں۔ قربانی وہ یہ دیں کہ وہ خود بھی جس منصب پر ہیں، یعنی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ کے رکن ہیں، تو وہ اس پارلیمنٹ سے بھی وہ خود بھی علیحدہ ہو جائیں۔ دو صورتیں علیحدہ ہونے کی، وہ خود استعفیٰ دے کے علیحدہ ہو جائیں اور اپنے حلقہ انتخاب میں جا کے عوام کو بتائیں کہ سچویشن کیا تھی، اس میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اور عوام اگر انہیں دوبارہ منتخب کریں تو وہ واپس آ جائیں، یا پھر جس وہ جماعت سے وابستہ ہیں اس جماعت
کی طرف سے انہیں ڈی سیٹ کرنے کے لیے ایک جو لیگل پروسیس ہے، جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، وہ شروع کیا جائے۔ ریفرنس کیا کہتا ہے؟ ریفرنس یہ آزادی، جو جمہوری آزادی ہے اور اس کی ایک قیمت بھی ہے، اس کو سلب کرنا چاہتی ہے اس ریفرنس کی صورت میں، اور اس کی یہ انٹینشن ہے کہ انہیں ووٹ کا حق بھی نہ دیا جائے، حکومت کو ہٹانے کا بھی حق نہ دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر حکومت کو ہٹانے کے سارے راستے بند ہو جائیں تو آخری راستہ کیا بچے گا؟ مارشل لا۔ تو بنیادی طور پر ایسا نظر آتا ہے کہ اس وقت یہ حکومت یا اس حکومت کے کچھ خاص لوگ بنیادی طور پر اس معاملے میں مارشل لا کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ۔ ہر دو صورتوں میں ان کی انٹینشن ہو یا ان کی انٹینشن نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس طرز عمل کا نتیجہ مارشل لا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہی سچویشن ہے جو آئین واضح کرتا ہے کہ ہم نے مارشل لا کی طرف نہیں جانا، ایک سخت راستہ اختیار کر کے ہم نے صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ حکومت ایسا نہیں کرنا چاہتی، لیکن آج کی جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اس کا یعنی انجام جو ہے اس ریفرنس کا وہ بہرحال خارج ہونا ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اس کے 4-5 دن، ہفتہ 10 دن ہو سکتا ہے لگ جائیں۔ جو ہفتہ 10 دن 4-5 دن لگیں گے، حکومت اس موقع کو وہ ٹائم گین کرنا چاہتی ہے، اور ٹائم گین کر کے وہ ممکن ہے کہ وہ جوڑ توڑ کر لے، ممکن ہے کچھ لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کرے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے گالیاں دے لی ہیں، جن کو آپ نے غدار کہا ہے، جن کو آپ نے آرٹیکل 6 کا مرتکب کہا ہے، جن کو آپ نے کہا ہے کہ ان کے بچے اسکول میں نہیں جا سکیں گے، جن کے گھروں پر ہم نے حملے کر دیے ہیں، اور جن کے آپ کہتے ہیں کہ ان کی اولادوں کی شادی نہیں ہو سکے گی، اب وہ آپ کی طرف آئیں گے تو یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو سکے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری، اب کیا ہوگا جب یہ ٹائم نکل جائے گا، 8-10 دن میں نکل جائے، 2-4 دن میں نکل جائے، 24 کو سپریم کورٹ کا اجلاس ہوتا ہے، 24 ہی کو فیصلہ آ جائے، یا یہ کہ وہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے وکلاء کو انوائٹ کرے عدالت اور کہے کہ اپنا موقف پیش کریں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ حکومت اور صدر پاکستان جو ہیں وہ 2-4 اپنے نئے وکیل کھڑے کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بحث مباحثہ ہو اور زیادہ سے زیادہ وقت گین کیا جا سکے۔ تو یہ صورتحال ہو گئی، لیکن بالآخر اس معاملے کو واپس پارلیمنٹ پہ تو جانا ہے، قومی اسمبلی میں تو جانا ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اس مسئلے کا فیصلہ ہو نہیں سکے گا، اور اس میں حکومت کی انٹینشن کو بھی دخل ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کے طرز عمل کو بھی دخل ہے۔ وہ نہیں چاہیں گے، اور کیونکہ ان کو ڈائریکشن بھی آ گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ لگتا نہیں ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ اسمبلی کے ہال میں پھر فساد ہوگا، پھر جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے پہ حملے ہونے کا بھی امکان ہے، یہ پرامن اجلاس نہیں ہوگا۔ اور مجھے لگتا یہ ہے، اور آثار یہ نظر آتے ہیں اور بعض خبریں بھی ایسی ہیں ہمارے پاس، کہ یہ ایوان ہنگامہ آرائی کا شکار ہو جائے گا اس دن جب یہ قرارداد پیش کی جائے گی عدم اعتماد کی، اور اس ہنگامہ آرائی کو بہانہ بنا کر اسپیکر اجلاس کو ملتوی کر دیں گے، اور اس کی تحقیقات وغیرہ شروع ہو جائیں گی، اور ایک لمبا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ یہ جو وقت ہے یہ ایک اور اس ملک میں کشیدگی کو جنم دے گا، اور نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور ایسے مسائل پیدا ہو جائیں گے جس میں ہو سکتا ہے کہ گلی گلی لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں۔ تو یہ شاید حکومت کی یعنی حکمت عملی بھی نظر آ رہی ہے، ابھی بھی نظر آ رہی ہے، جیسے لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، اور نیشنل میڈیا پر آ کر اس حکومت کے ترجمان لوگوں کو غلیظ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مقاصد یہی ہیں کہ ایک کشیدگی کی فضا پیدا ہو، تصادم کی اور خون ریزی کی فضا پیدا ہو۔ تو اس کے نتیجے میں ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرف چلا جائے، لا لیسنس کی طرف، اور اس کے نتیجے میں کوئی تیسری فورس انٹروین کرے، ورنہ آپ کے پاس آخری راستہ جو ہم بہت شروع سے آپ کو بتا رہے ہیں، آخری راستہ یہی بچا ہے کہ اس بحران کا انجام، اس بحران کا حل
بالآخر فورن فنڈنگ کیس میں ہوگا اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. اس کے علاوہ اس بحران کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا. خدا حافظ.